قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ درج ہوا۔ کس پہ؟ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقدمہ کیا درج ہوا تھا؟ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ایک بدو گھوڑا بیچ رہا تھا، وہ بیچتے بیچتے جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بھی پہنچ گیا۔ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے یہ گھوڑا خرید تو لوں گا، پر میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میں گھوڑے کے اوپر بیٹھوں گا، اسے دوڑاؤں گا، چیک کروں گا، اگر پسند آ گیا تو خرید لوں گا، ورنہ نہیں خریدوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے شرط منظور ہے۔ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لگامیں پکڑی، گھوڑے پہ بیٹھے تو جیسے ہی آپ نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، چند قدم آگے جا کے گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور گھوڑا گر گیا، گھوڑے کی ٹانگ پہ زخم آ گیا۔ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگامیں پکڑی اور لا کے واپس اس بدو کو دے دیا اور کہا کہ مجھے آپ کا گھوڑا پسند نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں خرید رہا۔ اب بدو کہنے لگا کہ جناب یا تو جس طرح آپ نے مجھ سے گھوڑا لیا تھا اسی طرح واپس کریں، اگر اس طرح واپس نہیں کر سکتے تو آپ مجھ سے گھوڑا خرید لیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گھوڑا آپ نے مجھ سے لیا تھا اس وقت گھوڑا صحیح اور سلامت تھا، تندرست تھا، لیکن جب آپ مجھے دے رہے ہیں تو اس وقت گھوڑے کی ٹانگ پہ زخم ہے، یا تو یہ زخم ٹھیک کر کے دیں یا پھر آپ مجھ سے گھوڑا خریدیں۔ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بھائی میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میں گھوڑے کے اوپر بیٹھوں گا، دوڑاؤں گا، چیک کروں گا، اگر پسند آیا تو خرید لوں گا، نہیں تو واپس کر دوں گا۔ اب مجھے گھوڑا پسند نہیں آیا لہٰذا میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بات پر وہ جو بدو تھا وہ پریشان ہو گیا۔ جب وہ پریشان ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں گئی۔ آپ فرمانے لگے میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تو اس طرح کر قاضی شرح کی عدالت میں چلا جا، وہ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں اور میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، قاضی صاحب کو جا کے تو بات سنانا، قاضی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے، قاضی صاحب فیصلہ میرے حق میں کریں مجھے قبول ہوگا، قاضی صاحب آپ کے حق میں فیصلہ کریں مجھے قبول ہوگا، یعنی کہ قاضی صاحب جو بھی فیصلہ کریں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ بدو بیٹھا اپنے گھوڑے پہ، قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی عدالت میں پہنچ گیا، اس نے جا کے بات سنائی۔ قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیغام بھیجا جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہ جتنے بھی آپ کے ضروری کام کاج ہیں سب کے سب چھوڑ کر فوراً عدالت پہنچے۔ فوراً اس لیے پہنچنا ہے کہ جس بندے نے آپ پر مقدمہ درج کروایا ہے یہ بندہ دور کا ہے اور اس نے واپس بھی جانا ہے، لہٰذا آپ فوراً عدالت پہنچے۔ پیغام جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے فوراً اپنے کام کاج چھوڑ دیے اور قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے۔ جب قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا جناب بات سنائیے، ماجرا کیا ہوا تھا؟ تو جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ جناب میں نے اس بدو سے گھوڑا خریدنے کی غرض سے لیا، لیکن میری ایک شرط تھی، میں نے اس سے کہا تھا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، دوڑاؤں گا، چیک کروں گا، اگر پسند آ گیا تو لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا۔ اب میں اسے واپس کر رہا ہوں، یہ واپس لے نہیں رہا، تو میں نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ اب قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بدو سے کہا کہ آپ بات سنائیے۔ بدو نے کہا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی بات کر رہے ہیں بات بالکل درست ہے، لیکن حضور جب میں نے انہیں گھوڑا دیا تھا اس وقت گھوڑا بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب انہوں نے مجھے واپس دیا ہے تو گھوڑے کی ٹانگ پہ زخم ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے یا جناب فاروق اعظم اس گھوڑے کو خرید لیں، اگر انہوں نے خریدنا نہیں تو جس طرح صحیح اور سلامت لیا تھا اسی طرح واپس کریں۔ قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ جناب فاروق اعظم غلطی تو آپ کی ہے، اب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یا تو گھوڑا خرید لیں، نہیں تو جس طرح اس بدو سے آپ نے گھوڑا لیا تھا اسی طرح واپس کریں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فیصلہ سن کے بڑے خوش ہوئے اور بڑے راضی ہوئے۔ آپ گویا فرمانے لگے کہ مجھے آپ سے امید بھی اسی طرح کی تھی کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، آپ چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے فیصلہ کیا، دل بہت راضی ہوا، چنانچہ میں گھوڑا خرید لیتا ہوں۔ آپ نے گھوڑا خرید لیا
اور پھر اس کے پیسے بھی ادا کر دیے۔ اب جو اگلے جملے ہیں قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرنے والے جملے ہیں۔ کاش ہمارے بھی عدالتوں میں ایسا انصاف کرنے والے لوگ آ جائیں، ایسا عدل کرنے والے لوگ آ جائیں، تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ قاضی شرح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، جناب آپ کی وجہ سے یہ بندہ پریشان بھی ہوا ہے، آپ اسے کھانا بھی کھلائیں اور اسے واپس جانے کا کرایہ بھی دیں۔ بھری عدالت میں جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ فرمانے لگے، قاضی صاحب آپ کا فیصلہ منو ان مجھے قبول ہے، میں اسے کھانا بھی کھلاتا ہوں، واپس جانے کا کرایہ بھی دیتا ہوں اور بیٹے کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، یہ جہاں جانا چاہتا ہے اسے وہاں چھوڑ کر بھی آئے گا۔ یہ سارا ماجرا بدو دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ بدو جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، جناب آپ کا دین اتنا خوبصورت ہے جہاں بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں سمجھا جاتا، فیصلہ میرٹ پہ کیا جاتا ہے۔ حضور آپ کا دین بڑا خوبصورت ہے، یہ آپ کی شان ہے، تو جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے ان کی شان کتنی ہوگی؟ حضور پڑھائیں مجھے کلمہ، میں کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟